حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس سال جو آئندہ جو گندم خریدی جائے گی حکومت کی طرف سے وہ جو سپورٹ پرائس ہوگی وہ 3500 روپے من ہوگی. اس کے اوپر جو سب سے پہلا ریئیکشن آیا حسن مرتضی صاحب ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, پنجاب میں پارٹی کے عہدیدار ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. ہمیں یہ بات مجبوراً کرنی پڑتی ہے کہ آج آپ نے گندم تو 3500 روپے کر دی, لیکن آج گندم ہے کس کے پاس؟ آج گندم ہے مڈل مین کے پاس, آج گندم ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے پاس, آج کاشتکار کے بھڑولے خالی ہیں, آج اس کے پاس گندم نہیں ہے. آج اگر 3500 میں بکے گی تو وہ کاشتکار کو فائدہ نہیں جانا. آپ نے کوئی میکنزم نہیں دیا کہ گندم کس طرح خریدیں گے. آپ نے تو پاسکو تھا وہ بھی ختم کر دیا, آپ نے پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. اب یہ گندم خریدے گا کون؟ کون سی اتھارٹی ہوگی جو گندم خریدے گی؟ یہ میرا حق ہے پوچھنا. اور آج مراد علی شاہ صاحب سندھ کے سی ایم ہیں, ان کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کم از کم جو سپورٹ پرائس 4000 ہونی چاہیے. خالد محمود کھوکھر صاحب صدر کسان اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوکھر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کھوکھر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویٹ کی سپورٹ پرائس ہے ایٹ دس پوائنٹ ٹائم, اس کے اوپر بات ہونا سمجھائیے گا, سمجھ سے بالاتر ہے. حسن مرتضی صاحب نے صحیح جو ہے اشارہ کیا ہے کہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آئی. کھوکھر صاحب اگر آپ کو کچھ سمجھ آئیے تو ہمیں بھی سمجھا دیں. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں گندم کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جو طریقہ کار ہے کاشتکار کو سپورٹ پرائس دینے کا وہ طے ہوتا ہے گندم کاشت کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے, اور ہر ملک میں اس فصل کی ایک پرائس کمیشن بنا ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی اور 25% پروفٹ کے ساتھ یہ کاشتکار کو ریٹ ملے گا. لیکن ہمارے ہاں پچھلے کئی دنوں سے گندم پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. سندھ والے کچھ کہتے ہیں, پنجاب والے کچھ کہتے ہیں, حالانکہ سندھ بھی باغتے آ رہے ہیں, پنجاب بھی باغتے آ رہے ہیں. پچھلے سال سندھ والوں نے ریٹ کیوں نہیں دیا کاشتکار کو؟ اگر وہ اتنا ہی ہمدرد تھے کیوں نہیں ریٹ دیا؟ دیکھیں نا, اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے جی. اور فوڈ سیکورٹی میں جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہماری گندم ہے, اور گندم پوری زراعت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کے سامنے جب ہمیں 3900 جس سال ریٹ ملا, اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25, اور جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو وہ گروتھ آ گئی ایگریکلچر کی -13.49 پہ, جبکہ ہم آبادی میں ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں, ایک ملک اتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں, لیکن ہماری ایگریکلچر میں وہ گروتھ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک سیاست ہو رہی ہے کہ نہریں بنے گی نہیں بنے گی, اس پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہے, یعنی کہ غیر آباد رقبوں کو آباد کرنے میں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اب کاشتکار کے لیے جو مسئلہ ہے اس وقت, کاشتکار کی کپاس تباہ ہو گئی جی, بالکل کپاس کا اسے ریٹ نہیں ملا. اچھی فصل جس کی آئی ہے اس کو بھی وہ بھی نقصان میں ہے جی. پچھلے 2 سالوں میں گندم میں 2200 ارب روپے کا لاس ہوا. اگر کاشتکار کو صحیح ریٹ نہیں ملے گا تو وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکے گا. جب وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کرے گا تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. آج چاہیے یہ دونوں سب حکومتوں کو چاہیے یہ مل بیٹھے, آپس میں بیٹھ کے بات کریں. جو اچھے فارمر ہیں, جو پریکٹیکل کاشتکار ہیں, ان کو بلا کے ساتھ بٹھائیں. چیک تو کریں کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا ہے, اس کے بعد ریٹ کو ڈیسائیڈ کریں. اب جس میں کاشتکار شامل ہی نہیں ہے, جس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں کاشتکار کو بلایا نہیں جا رہا, کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو نہیں دیکھا جا رہا. اب میں آپ کو عرض کروں کہ جو ہماری منیمم کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس وقت وہ 3400 سے 3500 کے لگ بھگ ہے. اس کے بعد 25% پروفٹ ہمارا حق ہے. آپ کا 70% رقبہ جو ہے پنجاب کا وہ تقریباً لیز پہ ٹھیکے پہ لے کے لوگ کاشت کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خدمت آپ کی وہی کر رہے ہیں. اب ریٹ نہ دینے کا کاشتکار کو ایگریکلچر کے اوپر کیا اثر ہوا, پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثر ہوا, اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. میں نے پورے سٹیٹس نکال کے دیکھے کہ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈیفیسٹ آیا جی, 90% ہماری چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے جی, 70% ہماری مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, فروٹ ویجیٹیبل میں ہماری 40% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, 11% ہماری چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے, اور 340% ہماری کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران صاحبان ہیں, جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے, تنخواہیں بڑھانی ہوتے ہیں, کوئی اپنا کام کر, یہ سب اتفاق سے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا زراعت کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا زراعت اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے؟ اگر یہ سب مل کے بیٹھیں اور مل بیٹھ کے فیصلہ کریں
بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مل بیٹھ کے بالکل بالکل فیصلہ کرنا چاہیے. حسن آپ کو یہ سمجھ آئی یہ مطلب یہ بیفور ٹائم ہے, ڈائیورژن ہے, ویٹ سپورٹ پرائس مل بیٹھ کے فیصلہ کو نیشنل لیول پہ پہلے بتایا گیا کہ ڈی ریگولیٹ کر دیا, لاسٹ ایئر ڈی ریگولیٹ کیا, پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹ کریں گے, پھر اب چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ جناب روٹی اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں, یہ کام کیوں کر رہے ہیں. چلے وہ تو مڈل مین کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے, مڈل مین بھی یہاں پر بڑی بڑی باتیں ڈالتے ہیں, آڑتی بیسکلی. اب جس طرح دیکھ لیں کہ منڈی میں ٹماٹر کا ریٹ کیا چل رہا ہے, اور یہاں پر جو فروخت کی جا رہی ہے مارٹس کے اندر اور چھوٹی دکانوں کے اوپر, یعنی 100 روپے سے زیادہ فی کلو مارجن جو ہے اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. 250 میکسیمم جو 240 آج کا منڈی کا ریٹ ہے, اور مارکیٹ میں کتنا کا بک رہا ہے 350, 400, 450, ایون 600 تک بھی جا رہا ہے. اچھا یہ ظلم ہوتا ہے جی. اب یہ جو گروور ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کھوکھر صاحب, ان کا اگر ہو فصل, ان کو یہ ریٹ نہیں بھی جو ہے وہ ملے گا. سارا پیسہ جو ہے مڈل مین لے جاتا ہے, وہ تباہی ہے. مہنگائی بھی برقرار رہتی ہے اور ان کو بھی جو ہے ان کا استحصال ہو جاتا ہے جو ہے وہ فارمر کا. یہ کام ہے گورنمنٹ کا, اس کو ختم کرنا, اس میں برج بننا کام گورنمنٹ کا ہے, ان چیزوں کو ختم کرنے کام گورنمنٹ کا ہے, لیکن گورنمنٹ اپنے کام پر غافل ہے جی. میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا, یہ صرف پنجاب کی بات نہیں میں کر رہا, یہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, میں کے پی کی بات کر رہا ہوں, میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں ہے پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے, اور آج سے نہیں, یہ آج سے پچھلے 50 سال سے یہی صورتحال